والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أما بعد. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. معزز سامعین کرام، نماز جنازہ کے تعلق سے سلسلے وار باتیں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کے درسوں میں یہ بتلایا جا چکا ہے کہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر مسلم معاشرے کے اندر کوئی مسلمان مر جاتا ہے تو مسلم معاشرے کے تمام فرد کے اوپر، تمام افراد کے اوپر اس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر معاشرے میں سے چند لوگ اس کے نماز جنازہ کو ادا کر دیتے ہیں تو تمام معاشرے کے اوپر سے اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی بتلایا جا چکا ہے کہ نماز جنازہ یہ مسجد سے باہر عیدگاہ میں یا جنازہ گاہ میں یہ پڑھنا مستحب اور افضل عمل ہے، لیکن ضرورت کے تحت مسجد میں بھی پڑھنا یہ جائز ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی بتلایا جا چکا ہے کہ قبروں کے درمیان نماز جنازہ نہیں ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سامنے یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ خواتین بھی اگر چاہیں تو مردوں کے پیچھے، اگر ان کے پردے کا نظم ہو تو مردوں کے پیچھے وہ بھی جنازے کی نماز باجماعت ادا کر سکتی ہیں۔ ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ سامعین کرام، آگے بڑھتے ہوئے آج آپ کے سامنے یہ بتلایا جا رہا ہے، یہ پیش کیا جا رہا ہے نماز جنازہ کے تعلق سے ہی کہ نماز جنازہ جو ہے وہ نمازوں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ جو ہمارے ہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں، استسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، استخارہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، نفل نماز تراویح اور تہجد یہ سب پڑھی جاتی ہے۔ ان نمازوں میں سے نماز کی ایک قسم ہے یہ جنازے کی نماز۔ تو سب سے پہلے اس تعلق سے میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ نماز جنازہ کے لیے نہ تو اذان ہی ثابت ہے اور نہ ہی اقامت ثابت ہے، یعنی نماز جنازہ کے پہلے نہ ہی اذان کہی جائے گی اور نہ ہی اقامت کہی جائے گی، کیونکہ اس کا ثبوت نہ قرآن کریم میں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات ثابت ہے۔ اس سلسلے کی دوسری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ کے لیے جماعت کا اہتمام بہت اہم ترین مسئلہ ہے۔ نماز جنازہ کے لیے جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز جنازہ میں جماعت کرنا اسی طرح سے واجب ہے جس طرح سے فرض نماز میں جماعت کرنا واجب ہے۔ فرض نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے جماعت جو ہے وہ واجب ہے، بالکل اسی طرح سے نماز جنازہ کے لیے بھی جماعت قائم کرنا یہ واجب ہے۔ اور اس کے ثبوت میں دو دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اسی پر عمل کیا ہے، اور دوسری دلیل صحیح البخاری کتاب الادب باب رحمت الناس والبہائم حدیث نمبر 6008 مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح سے پڑھو جس طرح سے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں ہمیشہ باجماعت جنازے کی نماز پڑھی اور پڑھوائی تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ باجماعت جنازے کی نماز کو ادا کرنا یہ وجوب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ نووی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے یہ بات اپنی کتاب المجموع شرح المہذب والم نمبر 5 پیج نمبر 314 پہ فرمایا کہ اکیلے نماز جنازہ پڑھنا یہ تو جائز ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز جنازہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، جیسا کہ مشہور صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے، اور مسلمانوں کے اجماع سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ نماز جنازہ کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بہتر عمل ہے۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز و بدعہا کے اندر والم نمبر 125 احکام الجنائز و بدعہا پیج نمبر 125 پہ کہا کہ
نماز جنازہ میں جماعت اسی طرح سے واجب ہے جس طرح سے دوسری فرض نمازوں میں جماعت واجب ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہی 2 دلیلیں پیش کی۔ نمبر 1 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کے اوپر عمل کیا ہے، اور دوسری دلیل صحیح البخاری کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح سے پڑھو جس طرح سے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اکیلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتا کہ بغیر جماعت کے بھی نماز جنازہ جائز ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ جو اکیلے پڑھی گئی وہ ایک خاص معاملہ تھا جس کی وجہ معلوم نہیں، لہذا اس کی وجہ سے ہم اس عمل کو ترک نہیں کر سکتے۔ اس عمل کی وجہ سے صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ جو تنہا پڑھی، اس کی وجہ سے ہم اس عمل کو ترک نہیں کر سکتے جس عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے ایک طویل حصے میں انجام دیا، اور جس عمل پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کے ایک طویل حصے میں کاربند رہے۔ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت ہی جنازے کی نماز ادا کی، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہونے کی وجہ سے ہم صحابہ کرام کے اس عمل کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے جس عمل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ اگر لوگ، علامہ البانی مزید فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اکیلے جنازے پر نماز پڑھ لیں گے تو فرض تو ساقط ہو جائے گا، لیکن جماعت چھوڑنے کی وجہ سے وہ ضرور بضرور گناہگار ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز جنازہ یہ باجماعت یہ واجب ہے۔ اسی طرح سے نماز جنازہ جو جماعت کے ساتھ، اس سلسلے کی جو تیسری کڑی ہے جو آج میں آپ کو بتلانے والا ہوں نماز جنازہ کے تعلق سے، اس کی تیسری کڑی یہ ہے کہ نماز جنازہ کے لیے کم از کم کتنے آدمی ہونی چاہیے۔ تو علامہ البانی رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے کہا ہے کہ نماز جنازہ کے تعلق سے کم از کم 3 افراد کا ہونا ضروری ہے، اور اسی سے جماعت ثابت ہوگی۔ لہذا اس سلسلے میں ایک روایت ہے جو مستدرک علی الصحیحین امام حاکم کی کتاب ہے، اور سنن بیہقی کے اندر حدیث ہے کہ جب عمیر بن ابی طلحہ فوت ہوئے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے بلوا بھیجا۔ آپ کو بلوایا گیا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی نماز جنازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ہی ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اور ام سلیم رضی اللہ عنہا ابو طلحہ کے پیچھے کھڑی ہو گئیں، اور ان کے ساتھ ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ سامعین کرام، یہ حدیث جو ہے امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ یہ حدیث شیخین کی شرط پر، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پر صحیح ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس حدیث کو امام ذہبی ترجمان المحدثین، ماہرین جرح و تعدیل میں بڑا اعلیٰ مقام امام ذہبی کا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ امام حاکم کی بات بالکل صحیح ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح مسلم کی شرط پر صحیح ہے، اور امام حیثمی کہتے ہیں مجمع الزوائد کے اندر کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں روایت کیا، اور یہ روایت اس کے جو راوی ہیں وہ سب کے سب صحیح کے راوی ہیں، سب راوی صحیح ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام الجنائز و بدعہا پیج نمبر 126 پہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے لیے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ایک ہے جو اسی معنی کی ہے، اور اس حدیث کی شاہد ہے جس کی وجہ سے یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ سامعین کرام، اس حدیث کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد 3 باتیں معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ نماز جنازہ اس کے لیے 3 آدمی یہ ثابت ہے، اور 3 آدمی کے ساتھ ہی نماز جنازہ جو ہے یہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ دوسری بات یہ معلوم چلتی ہے کہ اگر نماز جنازہ کی جماعت میں 2 آدمی ہو اور 1 عورت ہو تو دونوں آدمی، جیسا کہ عام نمازوں کے اندر جب جماعت کرتے ہیں تو امام جو ہوتا ہے وہ لیفٹ سائڈ میں کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی رائٹ سائڈ میں، تو ویسے نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ امام آگے کھڑا ہوگا، مرد اس کے پیچھے کھڑا ہوگا اور عورت اس کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جنازے کی نماز عورت بھی
مردوں کے پیچھے باجماعت ادا کر سکتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عمل ہے ثابت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں یہ عمل ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا۔ معزز سامعین کرام، نماز جنازہ کے تعلق سے ابھی اور بھی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آنے والی ہیں۔ ان باتوں کو پابندی کے ساتھ سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے رسم و رواج ہیں جو کتاب و سنت سے میل نہیں کھاتے ہیں۔ کتاب و سنت کے بالکل برعکس ہمارے معاشرے کے اندر رسم و رواج اور عمل کو اپنا لیا گیا ہے، لہٰذا نماز جنازہ کے تعلق سے جو باتیں آنے والی ہیں اس کو بغور سنیں، اور اپنے معاشرے کے جو معاملات ہیں جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کے ہیں ان کو کریکٹ کریں، ان کو درست کریں، اور یہ بات جو علم ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اس علم کو سیکھیں، اس کے اوپر عمل کریں، اور پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم تمام کو سرخرو ہونا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔